بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہم کچھ دنوں سے ملحدین کے لیے کچھ ایسے سوالات لے کے آ رہے ہیں کہ جن کا جواب دینا ان کے لیے آسان نہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم اسی سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کہ جو ملحدین نے جو لاجک دیا ہے یا جو قانون دیے ہیں ان قانون کو وہ خود پر اپلائی نہیں کرتے۔ اس کی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے آج کی اس لائیو میں پیش کروں گا، کیونکہ سابقہ جو 3 پروگرام میں نے کیے ہیں، کچھ سوالات چھوڑے ہیں، اس پر ان کی بہت سے لوگوں کی جو ہیں وہ چیخیں نکل رہی ہیں اور وہ بلا بلا کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید اسی طرح آپ بھائیوں کا ساتھ ہوا اور آپ بھائیوں نے مل کے ساتھ دیا تو اس طرح کے بہت اور چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے جس پر ملحدین کی اور چیخیں نکلیں گی۔ اور آج کی اس لائیو کے اندر بھی کچھ ایسے حقائق پیش ہوں گے جن میں سے کچھ تو آپ اکثریت آپ بھائی جانتے ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں وہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تسلسل پتہ چل جائے گا کہ میں باقی جتنی چیزیں بھی لے کے آؤں گا وہ انہی کے ساتھ کی ہوں گی۔ مثال کے طور پر اکثر آپ نے یہ سنا ہے کہ ملحدین یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ خدا کو مانتے ہو تو لہٰذا تم خدا کو مانتے ہو تو تم پر لازم ہے کہ خدا کے ہونے پر دلیل دو۔ تو یہ باتیں تو آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ قانون ہمارے لیے ہے نا تو یہ قانون صرف ہمارے لیے نہیں تمہارے لیے بھی ہے، کیونکہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں نا اگر یہ ثبوت ہم پر ضروری ہے، اگر ہم نے دعویٰ کیا کہ خدا ہے تو اسی طرح اگر تم کہتے ہو کہ خدا نہیں نا تو تم پر بھی یہ دلیل لاگو ہے کہ تم کو بھی دینی پڑے گی اپنے خدا کے نہ ہونے پر کہ خدا نہیں ہے لہٰذا اس کی یہ دلیل ہے۔ اگر فرض کریں، ویسے یہ بات تو یہ جھوٹی بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس دلیل نہیں ہے خدا کے وجود پر، مسلمانوں کے پاس ایک نہیں ہزاروں دلائل ہیں خدا کے وجود پر۔ اگر فرض کر لیں ملحدین کی اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ہاں مسلمانوں کے پاس خدا کے وجود پر دلیل نہیں ہے تو تمہارے پاس کون سی دلیل ہے خدا کے نہ ہونے پر؟ اگر وہ خدا کے ہونے پر دلیل نہیں دے سکے تو تم بھی تو خدا کے نہ ہونے پر تو کوئی دلیل نہیں دے سکی۔ تو اس طرح کی باتیں جو لاجک انہوں نے خود ملحدین نے پیش کیا ہے، ناظرین اکرام آج میں وہ تمام باتیں تھوڑی تھوڑی کر کے کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ صاحبان عقل اور صاحبان علم جو ہیں ان کے اپنے لاجک، ان کے اپنے بنائے ہوئے قانون کو ہی ان کے سامنے پیش کرے اور ان باتوں کا جواب لے۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ جڑ رہے ہیں، تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں مجھ کم علم کو جو ہے اتنا وقت دیتے ہیں اور ہماری اس معلومات کو لے کے آگے دوسرے افراد تک بھی پہنچاتے ہیں۔ تو آپ تمام سے میں ایک بار دوبارہ سے گزارش کروں گا، ایک تو آپ جو موجود ہیں آپ سارے کے سارے جو ہیں لائک، سب سے پہلے لائک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ شیئر کریں تاکہ جو دیگر افراد ہیں وہ بھی اس لائیو میں شامل ہو سکے۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے، جیسا کہ کل ہمارے ایک بھائی میر علی رضا رضوی بھائی تھے، اسی طرح میر علی رضا رضوی بھائی آپ آنا چاہیں یا دیگر کوئی بہن یا بھائی لائیو میں شامل ہونا چاہے تو میں نے ڈسکرپشن کے اندر لنک لگایا ہوا ہے، جیسا کہ کل آپ اس کو اوپن کر کے اس لنک کو آپ لائیو میں شامل ہوئے تھے، اسی طرح آج بھی جو بہن یا بھائی شامل ہونا چاہتا ہے وہ اس لائیو میں اس لنک کو کاپی کر کے اس لائیو میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے، کیا میری آواز اور تصویر آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تاکہ ہم اپنی بات کو جو سلسلہ ہے اس کو شروع کریں اور ملحدین کا جو ہے ان کی چیخیں نکلتی ہوئی سنیں کہ ان کی چیخیں کیسے نکلتی ہیں۔ تو میں آپ کے میسج کا انتظار کرتا ہوں تاکہ آپ کی طرف سے اوکے کا میسج آئے کہ میری آواز بھی ٹھیک ہے اور تصویر بھی ٹھیک ہے، تو پھر میں انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جس طرح کہ میں نے پہلی بات آپ کے سامنے یہ پیش کی کہ ملحدین اکثر مسلمانوں سے کہتے کہ تم خدا کو مانتے ہو تو تم پر لازم ہے کہ خدا کے ہونے پر، اس کے وجود پر ہونے پر کوئی تم دلیل دو۔ جزاک اللہ، آواز آ رہی ہے؟ سلامت رہیں بھائی جان، بہت بہت شکریہ، آپ نے میسج کر کے مجھے مطلع کر دیا کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، سلامت رہیں۔ تو ناظرین اکرام آخری بار ایک دفعہ دوبارہ شیئر کر دیں اپنے جو آپ کے دوست احباب ہیں اور جس روم میں آپ موجود ہیں یا گروپس میں ہیں ان میں شیئر کر دیں
ताकि हमारे दीगर भाई भी इस लाइव में शामिल हो सकें और आज से के इन बातों से वो लुत्फ उठा सकें। जज़ाक अल्लाह कारी सगीर साहब, बहुत शुक्रिया, खुदा आपको सलामत रखे। तो वालेकुम अस्सलाम, अली रजा साहब भी आ गए हैं, वेलकम अली रजा भाई, सलामत रहें। आपका मैसेज आया था लेकिन मैं लाइव हूं, मैं उसका जवाब नहीं दे सका, तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह लाइव के बाद मैं आपको मैसेज का जवाब दूंगा। और अगर आप लाइव में आना चाहें तो लिंक मैंने लगा दिया है, आप उस लिंक को जो भाई भी आना चाहे वो उस लिंक को कॉपी करके लाइव में शामिल हो सकता है। तो आज चलते हैं ताकि आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो। मैं आपके सामने वो कुछ दलाइल जो मुल्हिदीन की चीखें निकाल देंगे वो आपके सामने पेश करता हूं ताकि आप इससे लुत्फ अंदोज हों। जैसा कि पहले मैंने ये कहा कि मुल्हिदीन मुसलमानों से ये तकाजा करते हैं कि तुम खुदा के होने को मानते हो, तो लिहाजा तुम पर जरूरी है कि खुदा के वजूद पर दलील दो। तो हम कहते हैं हाँ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यही असूल तुम पर भी लागू होगा। और वो असूल ये है कि तुम कहते हो कि नहीं खुदा नहीं है, तो तुम भी दलील पेश करो खुदा के ना होने पर। नाज़रीन इकराम, इसी तरह आज मैं आपके सामने जो दूसरी चीज है जो मुल्हिदीन की तरफ से है, और वो ये है हम सिर्फ वही मानते हैं जो तजर्बे से साबित हो। ये भी यकीनन आपने मुल्हिदीन की बात सुनी हुई है कि वो कहते हैं कि जो चीज तजर्बे से साबित हो हम उसी को मानते हैं। अब सवाल यह है कि ये असूल खुद तजर्बे से साबित नहीं, तो ये एक अकीदा बन जाता है। ये जो बात वो करते हैं ना कि हम उसी चीज को मानते हैं जो तजर्बे से साबित हो, तो ये असूल खुद तजर्बे से साबित नहीं, तो ये एक अकीदा बन जाता है। अब इसके बारे में वो क्या जवाब देंगे? वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन इकराम, अब इसी तरह मैं आपके सामने एक और चीज वो भी पेश कर देता हूं ताकि आपके पास ये सारी वो बातें हैं जो मुल्हिदीन ने अपने वो क्या कहते हैं कानून या लॉजिक आपके सामने पेश किए हुए हैं, वो अपने लॉजिक में खुद ही फंसे हुए हैं, वो उससे ही नहीं निकल पा रहे। तो आज का जो तीसरी चीज है वो ये है कि सिर्फ वो चीजें हकीकत हैं जो नजर आए। तो सवाल ये होता है कि जब तुम लोग ये कानून बना के ये लॉजिक लोगों के सामने पेश करते हो कि सिर्फ वो चीजें ही हकीकत है जो नजर आए, तो इसके मुतालिक क्या कहोगे कि हमारे पास तो अकल, शऊर, मोहब्बत, इखलाक ये नजर ही नहीं आते, तो क्या इनका इनकार करते हो तुम? क्योंकि तुम्हारा तो ये असूल है कि तुम उस ही चीज को मानते हो जो नजर आए, जो तजर्बे से गुजरे। तो ये जो चार चीजें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, अकल है, शऊर है, मोहब्बत है, इखलाक है, ये तो नजर नहीं आते, तो फिर इनका क्यों इनकार नहीं करते? इनका भी इनकार कर दो, क्योंकि तुम्हारा तो कानून है, तुम तो ये लॉजिक देते हो कि हम उसी को मानेंगे जो नजर आता है, जो हमारे तजर्बे से गुजरता है। तो इनको तो तुम ना अकल को देख सकते हो, ना शऊर को देख सकते हो, ना मोहब्बत को, ना इखलाक को। नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ हमारा चौथी चीज जो है हम आपके सामने पेश करेंगे वो है हर चीज का सबब होना चाहिए। ये कहते हैं इल्लत और मालूल। यकीनन आपने मुल्हिदीन की जबान से हजार दफा ये बात सुनी होगी, इल्लत और मालूल जो है ये बहुत जरूरी है, काज अफेक्ट्स। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मुल्हिदीन खुद लॉजिक पेश करते हैं कि हर चीज का सबब होना जरूरी है। तो हम कहते हैं कि फिर खुदा का सबब कौन है? यहां खुद तजाद पैदा हो जाता है, यहां खुद ही तजाद पैदा हो जाता है कि अगर मुल्हिदीन की इस इल्लत को या इस जो है उन कानून को या लॉजिक को तस्लीम कर लिया जाए कि हर चीज का सबब होना चाहिए, तो फिर इसका क्या जवाब होगा? तो फिर खुदा का सबब कौन बनेगा? तो इस मामले में भी उन्होंने अपने बनाए हुए कानून पर नजरसानी नहीं की, गौर व फिक्र नहीं किया कि हम जो बातें कर रहे हैं, जो लॉजिक पेश कर रहे हैं, तो उसमें तो बहुत सी चीजें हमारे साथ टकरा रही हैं। अब आते हैं नाज़रीन किराम अपनी पांचवी चीज की तरफ, और पांचवी चीज है वो कहते हैं कि हर चीज खुद बखुद हो गई। यकीनन ये नजरिया भी आपने मुल्हिदीन से हजारों दफा सुना होगा कि वो कहते हैं कि हर चीज खुद बखुद हो गई है। तो खुद बखुद होने का कोई साइंसी कानून नहीं, ये अंधा ईमान है, साइंस नहीं।
नाज़रीन इकराम दोबारा से सुन लें कि ये कहते हैं कि सब कुछ खुद ब खुद हुआ। तो हम कहते हैं कि अगर सब कुछ खुद ब खुद हुआ है तो अब बताओ, खुद ब खुद होने का कोई साइंसी कानून नहीं, ये खुद ब खुद होना ये तो कोई साइंसी कानून नहीं है, तो फिर ये दावा भी इंसान ने बनाया है ना, साइंस तो नहीं है ये। अच्छा, अब चलते हैं हम आज के छठी बात की तरफ, और वो छठी बात ये है कि मजहब जो है वो इंसान ने बनाया है। ये मुल्हिदीन कहते हैं कि ये जो मजहब है ना ये मैन मेड है, इंसानों ने बनाया है। तो फिर ये दावा भी इंसान ने बनाया, यानी कि मजहब अगर इंसान ने बनाया है तो फिर ये दावा भी तो इंसान ने बनाया है, खुद इस पर भी शक पैदा होता है। फिर क्या इस पर ये शक पैदा नहीं होता? तो क्योंकि ये सारी बातें वो खुद जब तस्लीम कर रहे हैं और लोगों पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये मजहब मैन मेड है, ये इंसानों ने बनाया हुआ है, तो फिर ये दावा भी इंसान ने बनाया, खुद इस पर भी शक पैदा होता है। तो आगे चलते हैं नाज़रीन किराम आज के सातवीं बात की तरफ, जो मुल्हिदीन लॉजिक पेश करते हैं या कानून पेश करते हैं, और वो ये है कि इखलाक जो है फितरी है, खुदा की जरूरत नहीं। यानी इखलाक फितरी तौर पर है और खुदा की जरूरत नहीं। तो हम कहते हैं कि फितरत में जुल्म कत्ल भी है, अच्छा और बुरा कैसे तय होगा? यह बड़ा ही अहम सवाल है नाज़रीन इकराम, कि अगर मुल्हिदीन ये कहते हैं कि इखलाक फितरी है, खुदा की जरूरत नहीं, तो फितरत में तो जुल्म भी है, कत्ल भी है, अच्छा और बुरा कैसे तय होगा अगर ये फितरी है सब कुछ? इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम आज का हमारा जो है 8वां सवाल है, मुल्हिदीन से हम कोशिश करेंगे जानने की कि मुल्हिदीन ने ये जो लॉजिक पेश किया है इसके ज़ैल में वो क्या कहते हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं। ये भी मुल्हिदीन का अपना दावा है, जैसा कि वो खुद कहते हैं कि हर दावे की दलील का होना जरूरी है। तो अगर वो कहते हैं कि मौत के बाद कुछ भी नहीं, तो क्या उन्होंने कभी कोई अपनी दलील दी? अच्छा, यहां पर जब वो ये कहते हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं, ये इल्म नहीं महज मफरूजा है, मगर वो यकीन के साथ कह देते हैं नाज़रीन इकराम, जबकि उनके पास खुद भी दलील नहीं कि मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं। अगर तो वो दलील देते हैं, क्योंकि हर शख्स दावा करने वाले पर अगर उसका दलील देना जरूरी है तो फिर उस पर लाजम है ना कि वो अपने इस दावे की दलील दे। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये बात मुल्हिदीन की सच है तो मुल्हिदीन पर लाजम है कि वो अपने इस दावे की दलील पेश करें कि लाइफ आफ्टर डेथ पर उनके पास क्या दलील है। अगर उनके पास खुद भी दलील नहीं तो फिर तो ये लॉजिक बनता ही नहीं कि दूसरे से तो दलील का तकाजा करें और खुद दावा करें और अपने दावे की दलील ना पेश करें। तो ये भी इखलाकन भी जुर्म है और कानूनन भी ये जुर्म है। तो अब आगे चलते हैं, इनके लिए 9 नंबर बात जो है वो ये कहते हैं कि हम आजाद सोच रखते हैं। ये बड़ी ही अहम बात है कि हम आजाद सोच रखते हैं, तो मगर सिर्फ मादा और दिमाग के मुताबिक ये भी एक अकीदा है, ये भी एक मादा और दिमाग के मुताबिक ये भी एक अकीदा है, इसकी दलील नहीं है। तो नाज़रीन इकराम आगे ये कहते हैं कि मज़ाहिब जो हैं ये इख्तलाफ पैदा करते हैं, कौमियत, सियासत, नस्ल परस्ती भी जंगें कराती हैं, फिर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। नाज़रीन इकराम ये कहते हैं कि मज़ाहिब की बुनियाद पर बहुत सी जंगें होती हैं। तो हम कहते हैं कि अगर ये बात सच है तो तुम बताओ कि जो मजहब को मानते ही नहीं, क्या उनके अंदर जंगें हुई हैं या नहीं? अगर तो जो मज़ाहिब को नहीं मानते या किसी खुदा को नहीं मानते और उनके यहां जंगें नहीं हुई, तो फिर तो तुम्हारी बात बिल्कुल लॉजिक है, सच्ची है, समझ में भी आने वाली है। और अगर तुम जिनको दलील बना रहे हो, यानी जो मजहब को नहीं, जो मानते हैं उनकी वजह से अगर जंगें हो रही हैं, तो जो नहीं मानते उनके हाथ तो जंगें नहीं होनी चाहिए थी। अगर उनके हां भी जंगें हो रही हैं जो खुदा को नहीं मानते, तो फिर ये कानून तुमने कहां से निकाला?
یہ کہاں سے من گھڑت چیزیں تم نے لوگوں کے بیچ میں چھوڑی. تو یہ ناظرین کرام آج کی چند اہم باتیں تھی جو یہ خود لاجک پیش کرتے ہیں اس پر خود ہی قائم نہیں رہتے. تو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان میر علی رضا رضوی بھائی بھی آ گئے ہیں. سب سے پہلے میں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم رضا بھائی. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. رضا بھائی آپ سنیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں سب ٹھیک ٹھاک. جزاک جی اللہ خدا صاحب. جی پہلے کی طرح آپ کا موضوع جو ہے وہی جس کے پیچھے بہت عرصے سے میں لگا ہوا تھا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے کہ جس میں کم از کم جی اس ملحدین کو کاؤنٹر کیا جائے. ماشاء اللہ. بہت خوب آپ نے پوائنٹس دیے ہیں، آج بھی سوالات اٹھائے ہیں اور انتہائی لاجیکل ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ مذہب جو ہے انتشار پیدا کرتا ہے، جی جبکہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مذہب جو ہے انسان کو شعور پیدا کرتا ہے بے شک حق اور باطل میں. بے شک. اب کہاں انتشار اور کہاں شعور حق و باطل، جی تو اتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے. مینس کہ اپنے لسٹ اور اپنی ایگوازم اور اپنے انا پرستی کو اگر کوئی کسی چیز کو اس کی وجہ سے ایکسیپٹ نہیں کرتا تو اس کو ایک نام دے دیا جاتا ہے کہ بھی ہم کسی کو بھی نہیں مانتے اور ہمارا جو ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں ہے. اچھا میں نے جتنے بھی تاریخ میں ملحدین کے بارے میں پڑھا وہ سب یہی ہے کہ جیسے یا تو وہ اپنی ذات میں جسے کہتے ہیں کہ بالکل ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کنویں کی مینڈک قسم کے لوگ، جتنی پرسنالٹیز بھی آپ دیکھ لیں جو بھی گزری ہیں یا جو بھی موجودہ بھی ہیں، وہ ایک تو دوسرے کی دلیل کو جو ہے نا وہ اس اختلافات اس وجہ سے کر لیتے ہیں کہ بھی آپ اس کا ریفرنس آپ اپنے کسی ہم عقیدہ ہم مذہب یا آپ اپنے عقیدے کے مطابق ہی دے رہے ہیں. تو ہمیں ایسا لاجک نہیں چاہیے، ہمیں صرف چاہیے جو کہ کسی مذہب سے بالا تر ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے رد کرتے ہیں نا یہ ہماری دلیل کو. جی وہ اگر ہم قرآن سے دیتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن تو پھر ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. ہم اگر رسول پاک کی حدیث سے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی حدیث تو جب ہم ملحد ہیں، ہم کسی کو مانتے ہی نہیں تو ہم دلیل کس چیز کی لیں. جی تو اگر ان حضرات نے اگر تھوڑی سی اپنی جو ریسرچ کا ناطہ جو ہے مذہب اہل بیت سے اگر جوڑا ہوتا بے تو شک. ان کو ان تمام سوالوں کے جواب مل چکے ہوتے کہ جو یہ اب دوبارہ انہی سوالوں میں سرگرداں ہیں. ایسے میرے سامنے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر شدہ نہج البلاغہ جو کہ جن کو علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے اس کو یعنی کہ اس کی ترجمہ و فحاشی وغیرہ کی ہے انہوں نے. جی اچھا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر یہ پہلا چیپٹر نہج البلاغہ کا امیر المومنین کے جو خطبات میں سے جی احکام کا باب ہے اس میں اگر یہ پہلا خطبہ نمبر 1 ہی پڑھ لیں اور اگر اس کو بالکل نیوٹرل ہو کر سوچ لیں تو ان کے تمام سوالوں کے جواب ہیں. ایسے بے شک. اگر آپ کہیں تو میں ایک جی جملہ جو کہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے آپ کو بسم اللہ سناؤں. بسم اللہ. اس میں امیر المومنین سرکار فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. بے شک. ایسے پہلی بات ہی قدغن لگ گئی ہے کہ اس کی آپ کو اتنی عقل ہی نہیں دی گئی کہ اس چیز کے بارے میں آپ سوچیں. بے پہلی بات. شک. جی اور نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی پہنچ تک پہنچ سکتی ہیں. بے شک. اس کے کمال ذات کی کوئی حد، اب یہ ہے وہ جو سوالات جو انہوں نے اکثر میڈیا پہ کیے ہوئے، جی اس کے کمال کی ذات کی حد کوئی معین نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ ہی اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے. وہ ٹائم پیریڈز کی اکثر بات کرتے ہیں یہ جی
کہ وہ کون سے ٹائم پہ، مطلب اگر ٹائم نہیں بنا تھا تو خدا جو ہے وہ کون سے ٹائم پیریڈ پہ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ ان کا اکثر سوال ہوتا ہے. تو مولا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی وقت ہے جسے اس وقت شمار میں لایا جا سکے، جی نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر یہ ختم ہو جائے. اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھرتھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں لگائیں. دین کی ابتدا، اب یہ انتہائی امپورٹنٹ بات، جی ایسے دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق توحید ہے. جی. اور کمال تو توحید یہ ہے کہ اس سے صفات کی نفی کر دی جائے. دس از دا پوائنٹ. جی تو آپ نے ایک پاور جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، آپ کو بھیجا اس دنیا میں، یہ سارا نظام بنایا، آپ اس کی یعنی کہ ہونے کو جسے کہتے ہیں کہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے، قرآن میں بھی کافی جگہ پر کہا ہے کہ کیا تم مشرق و مغرب سے باہر نکل سکتے ہو؟ نہیں. پھر اللہ نے کہا کہ آپ دوڑو جہاں تک جا سکتے ہو. کہاں تک جاؤ گے؟ یا تو یہ ملحدین اس کی حدود طے کر لیں کہ بھئی ہم یہاں سے باہر خدا ہی نہیں ہے، ہم وہاں پہ جو ہے وہ ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. انہی کے نظام میں رہتے ہوئے اللہ ہی کے لیے اور محمد آل محمد کے لیے جتنے ان کے بھیجے گئے انبیاء علیہ السلام کا انکار کر دینا، اس سے بڑی جہالت میرا خیال سے اس کو عرض میں اور کوئی نہیں ہے. ایسے ابھی ایک میرے خیال سے انگلش ایک فوٹوگرافر ہے، وہ بٹر فلائز کے اوپر اس کی کیپچرنگ کرتا ہے، مینس کہ اس کی پکس وغیرہ اتارتا ہے. اس نے ابھی ریسنٹلی اسلام قبول کیا. جی اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے یہ کیوں اسلام قبول کیا؟ اس نے کہا جی میں حیران یہ ہوتا تھا کہ جب بھی میں فوکس کرتا تھا نا کسی بھی بٹر فلائی کو، تو ایک تو اس کی کوالٹی یہ تھی کہ کلرنگ بہت ہی خوبصورت، دوسرا کہ جب میں ان کو کلوز کرتا تھا نا تو مجھے ان کے رنگ اس یعنی کہ بٹر فلائی کے رنگ بولتے ہوئے نظر آتے تھے. تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یہ بنانے والا بھی کتنی خوبصورتی سے اس نے شاہکار کو بنایا. کہنے کا مطلب ہے ہم یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم لوگ بالکل مطلب دیکھتے بھی نہیں ہیں، جن کے لیے قرآن میں اللہ نے مکھی کا ذکر ہی اس لیے کیا ہے کہ جس کو ہم ایسے کر کے اڑا دیتے ہیں. اللہ نے کہا کیا تم سب مل کر ایک مکھی بنا سکتے ہو؟ اور سن لو کہ تم مکھی نہیں بنا سکتے. یہ بھی کہا ہے پھر اللہ نے. یقیناً یہ واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. دو واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ ہمارا موضوع چل رہا ہے لاجک وہ جو ملحدین دیتے ہیں. تو ایک لاجک وہ ہے جو ملحدین نے دیا ہوا ہے جس پر وہ خود عمل نہیں کرتے، اور ایک لاجک وہ ہے جو امام رضا علیہ السلام نے پیش کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کے پہلے یہ واقعہ آپ کو سناؤں، اس کے بعد پھر یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دوسرا دیکھیں، جہاں تک لاجک کی بات ہے، ایک شخص امام رضا علیہ السلام کے پاس آتا ہے کہ جو ملحد ہوتا ہے، اور امام رضا علیہ السلام کو وہ طعنہ دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو عبادت کا حکم دے رہے ہیں، تو اس عبادت کا کیا فائدہ کہ جب خدا ہی نہیں. کیا کہنے، بہت خوب. تو اب امام نے فرمایا اچھا تم یہ کہتے ہو کہ اس عبادت کا جس کا ہم لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں تو اس کی عبادت کہاں سے ہوگی. تو امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارا یہ دعویٰ تو جھوٹا ہے، فرض کرو اگر اس کو سچا بھی سمجھ لیا جائے. اب یہاں سے امام معصوم علیہ السلام نے جو سب سے بڑی لاجک کی بات کی ہے، یعنی جو لاجک کو ماننے والے جو بڑے دعوے دار جی ہم لاجک کو مانتے ہیں، آج دیکھیں گے وہ کدھر جائیں گے. تو یہ ہے لاجک جو امام رضا علیہ السلام نے پیش کیا. امام نے فرمایا ٹھیک ہے، فرض کرو کہ تم یہ کہتے ہو، حالانکہ یہ بات تمہاری جھوٹی ہے، ہم اس کو سچا بھی مان لیں تو تب بھی تجھ کو نقصان ہے. تمہاری اس بات سے تم کو نقصان ہے، ہم کو نہیں، ہم کو فائدہ ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ تو امام نے فرمایا تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ جس خدا کی ہم عبادت کر رہے ہیں جب وہ خدا ہی نہیں تو اس کی عبادت کا کیا فائدہ؟ تو اس نے کہا ہاں. تو امام نے فرمایا کہ اگر یہ ہم کر رہے ہیں تو اس کا نقصان بھی تو کوئی نہیں نا.
اگر وہ خدا ہی نہیں تو اس کا کرنے سے اگر فائدہ نہیں تو اس کا نقصان بھی نہیں. تو اس معاملے میں ہم تو تم دونوں حالتوں سے تم سے زیادہ قوی نکلے ہیں. کرے تو کر کے اب فرض کر کے تو نہیں مان رہا خدا ہے اور خدا نکل آئے تو کیا کرے گا؟ اور ہمارے لیے نکل بھی آئے تو ہم نے نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی عبادت کی ہوئی ہے, ہم کو تو پھر بھی فائدہ پہنچے گا. بہت خوب, سبحان اللہ, این عقلی دلیل ہے. یہ ہے لاجک. ہم کہتے ہیں کہ لاجک کے پیچھے بھاگنے والوں, آؤ اگر تم لاجک کو فالو کرتے ہو تو یہ دیکھو یہ لاجک ہے یا نہیں. اب اس لاجک کا انکار کر کے دکھاؤ. بالکل صحیح. ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں فائدہ نہیں؟ کہ خدا ہی نہیں. جب خدا ہی نہیں تو اس کی عبادت کیوں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ تمہاری یہ بات سچ بھی ہے تو اس کا ہم کو نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ اگر وہ خدا ہی نہیں اور ہم نے عبادت کر لی ہے تو ہم کو کون سا نقصان ہوگا؟ اس کا نقصان تم کو ہوگا. ہم کو دونوں حالتوں میں فائدہ ہو رہا ہے. تمہارے پاس ایک ہی حالت ہے اس میں تم کو اس میں بھی نقصان ہو رہا ہے. ہم ان دونوں حالتوں سے خالی نہیں, دونوں حالتوں میں فائدہ ہے. تو اے عقل کے اندھو بتاؤ, جو تو لاجک کرتی ہو, تو لاجک والے کے لیے تو دونوں حالتوں میں فائدہ ہے. وہ کہاں اس کو چھوڑے گا, اس بات کو, اس دلیل کو؟ تو بسم اللہ, آپ نے دوسری کوئی بات کی تھی اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں تاکہ میں وہ واقعہ پیش کروں. امام محمود باقر سرکار کے پاس ایک اسی طرح کا شخص آیا, اس نے بھی کافی سوال کیے. اس میں سے ایک سوال لاجک کی آپ کی بات کر رہے ہو نا, تو مولا سے پوچھا اس نے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بہشت میں جو ہے کھائیں گے پیئیں گے مگر رفع حاجت نہیں ہوگی, وہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہوگی. تو کیا اس کے لیے دنیا میں کوئی نظیر اور آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس چیز کی؟ کتنی لاجک کی بات ہے. امام نے فرمایا کہ ہاں, اس دنیا میں اس کا روشن نمونہ جو ہے وہ ماں کی پیٹ میں پلنے والا بچہ ہے, بے شک, جو ماں کی خوراک سے خوراک بھی حاصل کر رہا ہے اور وہ اس کو لمس بھی محسوس کر رہا ہے, اس کی ہر چیز حرکات سکنات بھی محسوس کر رہا ہے اور رفع حاجت نہیں کر رہا. یقین کریں وہ حیران اور پریشان ہو گئے. تو دیکھیں لاجک کی بات ہے نا, تو بہت ساری مثالیں تو آل محمد کے اقوال سے ہی. بے شک بے شک, ماشاءاللہ, بہت زبردست, ماشاءاللہ, خدا سلامت رکھے. خیر, ابھی آپ نے نہج البلاغہ خطبہ توحید جو تھا معرفت توحید کے متعلق, دیکھیں کہ امام معصوم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اس خطبے کے اندر. اگر مسلمان فقط اس خطبے کی معرفت حاصل کر لے کہ امام علی علیہ السلام نے کیا بیان کیا ہے, کائنات کی مکمل انسان اگر مل کے یکجا ہو کے اس خطبے کے مقابلے میں ایک لائن, فقط ایک لائن بنا دینا تو بہت مشکل ہے. یہ خطبہ تو بڑے دور کی بات ہے. اور اس خطبے میں امام علی علیہ السلام نے یہ جو باتیں کی ہیں کہ اللہ کی اول جو معرفت ہے اس کی, اللہ کی اول جو عبادت ہے وہ اس کی معرفت ہے, اور کمال معرفت توحید ہے, اور کمال توحید یہ ہے کہ اس سے صفات کی نفی کی جائے, کیونکہ ہر عقل گواہ ہے کہ صفت موصوف کی غیر ہے. کیونکہ صفت موصوف کی غیر ہے. یعنی ایک شخص جب پیدا ہوا وہ جاہل تھا, پھر 20 سال یا 50 سال کے بعد وہ عالم بنا, تو یہ عالم کی صفت اس کو ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حادث ہے. اور خدا ہمارا قدیم ہے, تو جو خدا ہمارا قدیم ہے وہ حادث میں نہیں آئے گا, کیونکہ حادث صفت ہے مخلوق کی, خالق کی نہیں. تو امام معصوم نے یہاں فرمایا کہ صفات کی نفی عین توحید ہے. اگر ہم نے حقیقی توحید کو سمجھنا ہے تو پھر صفات کی نفی کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے خدا کی صفات کی نفی کر دی تو ہم تو خدا کو تو دیکھ سکتے نہیں. یعنی انسان کے پاس یہ 5 طاقتیں ہیں جس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے, آنکھ کی طاقت, کان کی طاقت, ناک کی, زبان کی, ہاتھ کی, تو وہ خدا تو ان 5 طاقتوں میں آتا ہی نہیں. اور اگر ہم نے صفات کی بھی نفی کر دیں تو پھر ہمارے پاس ذریعہ بچے گا کیا اس کی معرفت کا اور توحید کو پہچان کرنے کا. تو یہاں بہت ضروری ہے اس حدیث کے اس جملے کو سمجھنا کہ امام معصوم نے یہاں کہا کیا ہے. کیونکہ ایک طرف ہے خدا بھی بصیر ہے, سمیع ہے, اور انسان بھی بصیر ہے اور سمیع ہے. فرق کیا ہے کہ انسان کے پاس بصارت کا آلہ ہے, سماعت کا آلہ ہے, اور یہ انسان مجبور ہے بصارت کے آلے کا اور سماعت کے آلے کا. اگر یہ آلہ سماعت و بصارت نہ ہو
تو انسان سن اور دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ ذات کسی دوسری چیز کی محتاج نہیں، وہ سمیع ہے اور بصیر ہے، تو اپنی ذات میں ہے، اپنی صفات میں نہیں۔ تو یہاں صفات کی نفی سے مطلب یہ ہے کہ جو مخلوق کے پاس صفات ہیں ان کا انکار کرنا ہے، کیونکہ یہ مخلوق کی صفت ہے، اللہ کی نہیں، کیونکہ اللہ بھی سمیع اور بصیر ہے اور انسان بھی سمیع اور بصیر ہے۔ تو یہ صفت مشترکہ ہے، تو جو صفت مشترکہ ہو جائے اس چیز کا انکار کرنا ہے خدا کے لیے جو مخلوق کی صفت ہے۔ یعنی اللہ سمیع ہے تو وہ مخلوق کی طرح نہیں، اللہ بصیر ہے تو وہ مخلوق کی طرح نہیں۔ بہت طویل یہ خطبہ ہے، لیکن اگر مسلمان فقط اس ہی کو سمجھ لیں، خدا کی قسم، صحیح تو بات ہے۔ لطف آ جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ مجھے کچھ توحید کا دیکھیں، جب تک آپ کو توحید کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی، جی، آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارا رب ہے کیسا، وہ اس کی طاقت، اس کی پاور جو ہے آپ کو کتنا اللہ کل شیء محیط، کس چیز کو گھیرے ہوئے، تب تک آپ کو ملحد ہی رہیں گے، ورنہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آنے والی بات۔ اچھا، میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، اس میں امیر المومنین سرکار ہے امام علی علیہ السلام نے ملحدوں سے مناظرے کے اسلوب بھی بیان کیے ہیں۔ ہاں جی، بے شک، کمال نہیں ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ان کو علم تھا کہ ہمارے بعد بھی ایسا وقت آئے گا کہ جب ہمارا آخری فرزند جو ہے پردہ غیبت میں ہوگا اور ان کے ماننے والوں سے لوگ سوال کریں گے۔ ایسے اماموں کو میں کہتا ہوں کہ ان کے قربان جائیں کہ ان کو ہمارا ان سوالوں میں بھی خیال تھا جس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ پہلے عقل کو مخاطب کرو، پہلا اسلوب، پھر فطرت سے دلیل دو۔ بے شک، کمال نہیں ہے یہ دو چیزیں ہی اگر، اچھا اس کے بعد تمسخر نہیں، مذاق نہ اڑاؤ، بے شک، وقار کے ساتھ گفتگو کرو، ایسے بے شک، اور مخالف کے سوال کو دباؤ نہیں، اسے حل کرو۔ بے شک، آپ یقین کریں یہ 4 اصول کے اوپر گفتگو مولا نے فرمائی ہے کہ ملحدین کو۔ اچھا، جتنے بھی میں نے مناظرے دیکھے ہیں، یہ ظفر اقبال صاحب اور ان کے جتنی ان کی وہ ہے، میں نے اکثر مناظروں میں جو بدمزگی اور ایک دوسرے سے کلامی تک بات پہنچی، تو بات پھر وہی امام کے یہ جو مجھے اسلوب نظر آئے، تو مجھے وہی بات یاد رہی کہ ہو سکتا ہے جب تک آپ اچھے طریقے سے گفتگو نہیں کر رہے تو آپ ایک میسج نہیں پہنچا سکتے۔ تو مولا نے اس کے بھی اسلوب بیان کیے، اور میں نے یہ نکالا تھا کہ یہی اسلوب جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے، امام صادق علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام نے، اور آخری جو ملحدین کے ساتھ مناظرہ، اچھا بلکہ میں نے یہ پوری باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی سے ہم سے ریفرنس بھی لینا چاہے تو میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ یہ مولا امیر علیہ السلام سے مناظرے ہوئے ہیں، ان کے امام محمد باقر سے ہوئے، امام جعفر صادق سے ہوئے، امام موسیٰ کاظم سے ہوئے، امام رضا علیہ السلام سے ہوئے، امام جواد، امام ہادی اور امام حسن عسکری۔ ان کے ادوار امامت میں ان ملحدین کے ساتھ ان کے مناظرے جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہیں، اور تمام، میرا نہیں خیال کہ میں نے جتنے بھی پڑھے ہیں نا کہ کوئی ایسا گوشہ رہا ہو۔ اب یہ تھیوری لے آتے ہیں کہ جی اس دنیا، یہ کائنات بننے سے پہلے ایک بہت بڑا سا ایک وہ تھا اور جناب وہ بلاسٹ ہوا اور اس میں، ٹھیک ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہے مولا امیر علیہ السلام کی۔ کائنات کی تخلیق کے اوپر 3 اماموں کی گفتگو موجود ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھے، اپنی جہالت کا اقرار کرے نا، یہ نہ کہے کہ بھئی یہ چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی، یہ چیز ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے آپ کم علم ہیں، آپ اپنی کم علمی کا جو ہے اعلان کریں۔ ایک چیز ہے، جو چیز مجھے پسند ہے یا مجھے چاہیے کہ میں اس کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہوں۔ اچھا، مولا یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر ڈھونڈنے والے کو ہم وہ چیز ضرور دیتے ہیں، شرط ہے کہ اس کو نیک نیتی کے ساتھ ڈھونڈا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کی جب نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کسی کی دلیل کو نہیں مان رہے، اس کے بارے میں سرچ نہیں کر رہے،
آپ کی وہی ایک جسے کہتے ہیں کہ لکیر کے فقیر ہوئے میں، اور وہی کوشچننگ بار بار. تو اس طرح تو یہ تکرار ہے اور ضد انا ہے اور کچھ بھی نہیں. ہاں اگر سچے دل سے آپ واقعی راہ صراط مستقیم کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ لوگ اگر واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم ایک شعور حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہم حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو بہت سارے راستے کھلے ہیں، در کھلے ہیں. انسان سمجھے، اپنی ریسرچ کرے، اور انشاءاللہ اس کے انجام تک پہنچتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. دیکھیں جہاں تک لاجک کی بات چل رہی ہے رضوی بھائی، دیکھیں کہ ہمارے آئمہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کائنات کو، اگر کوئی سائل چھوٹے دماغ کا بیٹھا ہوا ہے تو اس کے انڈے سے سمجھا دی ہے، اس کے سامنے انڈا رکھ دی ہے اور انڈے سے اس کو کائنات سمجھائی کیسی ہوتی ہے. اور کوئی اگر اس سے زیادہ عقل والا سمجھدار ہے تو اس کے سامنے امام معصوم نے ایک گھر کو رکھا، ایک کمرے کو رکھا اور کہا کہ اگر یہ نظر آ رہا ہے تو تمہارے سامنے کیا، تمہارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ تو اس نے کہا جی یقیناً جیسے میں کسی گھر کو دیکھتا ہوں تو فوراً میں سوچتا ہوں کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، یعنی ایک گھر ہے اور ایک بنانے والا ہے. تو ہر طریقے سے یعنی چھوٹے دماغ والے کے لیے بھی امام معصوم نے دلیل پیش کی اور بڑے سے بڑے دماغ والے کے لیے بھی. تو یقین مانے اگر آپ قدیم ادوار میں ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے جو ملحدین تھے، خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں آج کے ملحدین ان کے پاس بیٹھنے کے لائق بھی نہیں. بالکل ایسے اتنے اعلیٰ قسم کے ان کے علم اور ان کے اپنے دلائل اور وقت ان کے کے جید جی عالم، اپنے وقت کے ٹاپ آف دا، جسے کہتے تھے نا یونیورسٹیز کے سربراہ، اگر آج کل ایسے کی ہی لینگویج میں بولا جائے، جی تو وہ عام لوگ نہیں تھے. یہ مولدین باقاعدہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو سے پوچھ پوچھ کر مولا میر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تک پہنچتے تھے ایسے ہی سوالوں کے جواب کوئی لینے. شک نہیں، کوئی شک نہیں. خدا کی قسم اگر ہمارے مسلمان بھائی جب بھی ان کو یہ لائیو دیکھیں، معلوم نہیں کب کوئی دیکھے گا، ابھی ہمارے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چلو محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام ان پر کرم کرے. میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اگر جو ہمارے 22 وقت سن رہے ہیں، جب بھی ان کو موقع ملے، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عیون اخبار الرضا. عیون اخبار الرضا میں عمران صحابی کا ایک مناظرہ پڑا ہوا ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. سبحان اللہ، بے شک. خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آج کی سائنس ہزاروں سال پیچھے ہے جو امام رضا علیہ السلام نے عمران صحابی کو بیان کیا ہے. بالکل اگر حقیقت. آپ سب پر ضروری ہے کہ اس حدیث امام کو پڑھیں، اس پورے مناظرے کو پڑھیں جو عمران صحابی نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہے. تو یہ آپ کو عیون اخبار الرضا کی پہلی جلد کے اندر ملے گا، تو اس کو ضرور پڑھیں. اس میں ایک مناظرہ نہیں، اور بھی بہت سے ہیں، لیکن یقین مانے جو صاحبان عقل اور صاحبان علم ہیں، جو فرقہ پرستی میں نہیں پڑھتے، جو علم کے متلاشی ہیں، حق کے متلاشی ہیں، میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے سچے دل سے اس پورے مناظرے کو پڑھ لیا تو وہ کہیں گے کہ یہ کائنات میں کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہی نہیں. یہ میرا دعویٰ ہے آپ سے. ایسا کلام ہے امام رضا علیہ السلام کا عمران صحابی کے ساتھ، اور ایسے دلائل امام معصوم نے پیش کیے کہ انسان کی عقل تو یہ بنا سکتی ہی نہیں، نہ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتی ہے. تو بسم اللہ رضوی بھائی، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا آپ بات کر رہے ہیں. بسم اللہ. بہت شکریہ. اچھا، امام رضا کی آپ نے بات کی، تو امام رضا کے ملحدوں کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا تھا، جی تو اس نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے. جی تو امام نے فرمایا کہ اللہ کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، اور ہر چیز کے وجود کی دلیل اس کی وحدت ہے. بات پھر آپ دیکھیں وہیں پر لے آئے مولا. اگر اللہ نہ ہوتا تو کوئی چیز وجود میں نہ آتی. جی ملحد نے کہا پھر کہ لیکن ہم جو دنیا میں بہت سی برائیاں دیکھتے ہیں جی اور جو کہ اللہ کی وحدت کے خلاف ہیں، جی تو امام نے فرمایا کہ برائیاں اللہ کی وحدت کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی حکمت اور قدرت کے اظہار ہیں. بے شک. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ اپنی حکمت کے فیصلے خود کرتا ہے.
بے شک یعنی کہ وہی بات آ گئی نا کہ اختیار کتنا ہے، ایک ٹانگ ہوا میں بلند کر لی اور دوسری. رضی بھائی یہاں پر تھوڑا سا اس بات کو نا اور آسان کرتے ہیں تاکہ جو سننے والے ناظرین ہیں نا، یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ابھی جو امام کا واقعہ پیش کر رہے ہیں اس میں اتنے آسان الفاظ ہیں کہ اگر ایک بچے کے پاس بھی یاد اس کو بڑا فائدہ ہوگا. دیکھیں کہ یہ پوری کائنات جو ہے نا، جب اس ملحد نے امام سے دلیل خدا کے وجود پر مانگی نا، تو امام معصوم نے بڑی ہی آسان اس کے سامنے ایک بات کی، اور وہ بات ابھی جو آپ نے الفاظ میں ظاہری طور پر بیان نہیں کی، لیکن اس پوری بات کے اندر وہ مین مرکز ہے وہ بات. تو امام نے اس کے سامنے بیان کیا کہ یہ جو کائنات ہے نا، یہ کائنات ضدین کے اوپر چل رہی ہے، ہر چیز کی ایک ضد ہے، ضد موجود ہے. ضد موجود ہے، لیکن واحد وہ ذات ہے کہ جس کی ضد نہیں. تو ہم کو پتا چل گیا کہ وہ خدا ہے. کیا بات ہے، واہ 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 اب واہ، امام نے بہت اس کے بڑی دلیل سامنے ہے. ایک اور چیز کو پیش کیا. تو امام نے فرمایا کہ سن، اب اس کے ساتھ ایک اور دلیل ہے کہ ہمیشہ تو کہتے نا کہ خدا کے ہونے کی، ہم کہتے ہیں خدا تو ایک ہے، دوسرا ہو بھی نہیں سکتا. اس نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھ، اگر اس کائنات میں اگر دو خدا ہوتے، ایک رات کرنا چاہتا اور دوسرا دن چاہتا تو تضاد ہوتا. تضاد نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اکیلا، وہ احد اور واحد ہے. سبحان اب اللہ. امام نے یہاں سے ایک اور بات کو ثابت کر دیا. تو امام نے جو مین دلیل اس کے سامنے لاجک رکھا وہ کیا تھا کہ یہ دیکھ، اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی ضد نہ ہو، اور ہم جس کو اللہ کہہ رہے ہیں اس اللہ کی ضد نہیں. اگر اس کی ضد ہوتی تو پھر نظام کائنات کا قائم نہ رہ سکتا. کائنات کا نظام قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذات احد، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جی سبحان اللہ. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا ملحد سے مناظرہ کہ ایک ملحد نے آ کے پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے، جی لیکن تمہارے قرآن میں اللہ کے بہت سارے کام ہیں. یعنی کہ اس نے امام کو کہا جی کہ بہت سارے کام ہیں جو غیب نہیں ہیں. سمجھ رہے نا؟ جی تو یہ کیسے ممکن ہے جب وہ عالم الغیب ہے؟ ٹھیک ہے، تو امام نے فرمایا کہ اللہ کے کام دو قسم کے ہیں. ایک قسم وہ ہے جو اس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں. اب آپ ابھی یہ اگر عقل کریں نا اس چیز پہ، اگر ذرا سمجھیں تو یہ بہت بڑا جواب ہے. بے شک بے شک. کہ ایک قسم وہ ہے کہ جو اس کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ مخصوص ہیں، جیسے علم و قدرت. اور علم اور قدرت یہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں. اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو اس کی مخلوق کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے بارش کا ہونا، پھلوں کا پکنا، گندم کا پیدا ہونا. تو وہ لاجواب ہو گیا اس بات پر مولا کی. صحیح ہے، بے شک ایسا بہت سی یہ تو ایسی میں نے چیزیں. سوچا ہی نہیں. اور پورے آپ دیکھیں نا، جب آپ کو ڈیفائن کر دیا جائے ایک پورے نظام کو، مولا نے دو لفظوں میں ڈیفائن کر دیا ہے کہ دو قسم کی ہے. جی اس ایک کو وہ اتنا قسم آسان، ہے. اگر رضی بھائی اس کو اور آسان کرے نا تو جی اس امام معصوم کے اس فرمان کا جو مقصد ہے کہ غیب دو قسم کا ہے. ایک غیب ہوتا ہے آنکھوں سے پوشیدہ ہونا، اور صحیح. ایک غیب ہوتا ہے علم سے پوشیدہ ہونا. تو وہی بات. اللہ کے علم سے، اللہ کیونکہ خود علم ہے، وہ کیا آنکھیں نہیں رکھتا، وہ جسم و جسمات سے مبرہ ہے وہ ذات. تو یہاں اس کا علم اور اس کی قدرت ہے. تو اللہ کی قدرت اور علم سے کوئی چیز غیب ہو سکتی ہی نہیں. تو جس غیب کی، دوسری غیب کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے. یعنی مخلوق اگر آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھے، ایسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں جو ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. مثال کے طور پر آج سے 500 سال پیچھے چلے جائیں تو، یا 50 سال پیچھے چلے جائیں تو سائنس جو ہے، اس کو بیکٹیریا کے بارے میں علم نہیں تھا اس وقت، خوردبین تیار نہیں ہوئی تھی. تو نہیں ہوئی تھی. آج خوردبین کے ذریعے وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن آج سے 100 سال یا 50 سال پیچھے جائیں تو یہ چیز ان سے غائب تھی. لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب غائب نہیں رہی کیونکہ اب انہوں نے دیکھ لیا ہے. تو یعنی کہ یہاں اس غیب کا تعلق جو ہے، یعنی کہ مخلوق نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس یہاں اللہ سے غیب اس کچھ بھی غیب نہیں. کا تعلق آنکھ سے ہے، آنکھ سے ہو گیا یہاں پر. تو وہ اور ہے اس علم اور غیب کا قدرت. تعلق تو اللہ کے علم قلب اور سے. قدرت سے کچھ غائب ہو سکتا ہی نہیں.
وہ اس غیب کا تعلق علم سے ہے اور اس غیب کا تعلق آنکھ سے ہے. اگر یہ مخلوق سمجھ جائے اسی ڈفرنس کو تو مسائل ختم ہو جائے. مولا امیر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, مولا کو فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, لیکن آپ کے قرآن میں اللہ کے بہت سارے نام ہیں, جی ٹھیک ہے, رحیم بھی ہے, رحمان بھی ہے, قدوس بھی ہے, جبروت بھی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جی تو مولا نے وہی بات لاجک والی کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں, جی اس نے بغیر دیکھے بتایا 5 ہیں. اب دیکھیں مولا امیر کی, میں کہتا ہوں کیا کہنے, جتنا بھی خوش ہوا جائے نا کم ہے. بے شک. مولا فرمایا کہ لیکن تم اسے ایک ہاتھ کہتے ہو کیونکہ اس میں تو 5 انگلی ہیں. یہ ممکن ہے کہ ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوں, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی 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 بسم اللہ. لیکن تم اسے ایک ہاتھ کہتے ہو, کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوں؟ ولید نے کہا نہیں. امام نے فرمایا اسی طرح ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہونا اللہ کی صفات ظاہر کرتی ہیں, اور اسی طرح اللہ ایک ہے لیکن اس کے بہت سے نام ہیں, ہر نام اس کی ایک صفت کو ظاہر کرتا ہے. اب یہی بات جو ہے نا, اکثر انہوں نے جو سوالات کیے ہیں اس میں یہ چیز آئی ہے کہ یہ کریٹر آپ کریٹر بھی کہہ رہے ہیں, آپ ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ذات ایک ہے اور اس کی جو اظہار صفات ہیں وہ لا تعداد, ان گنت. ہمارے یہاں تو اگر آپ شیخ صدوق کی کتاب التوحید کو پڑھیں نا, اور اسی ایون اخبار الرضا کو, تو اس میں آپ کو امام صادق اور امام رضا علیہ السلام سے ملے گا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا اسم اللہ کا غیر ہے. سبحان اللہ, بالکل اللہ کا اسم اللہ کا غیر ہے, کیونکہ وہ ایسی ذات ہے کہ جس پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا, اور اسم کیونکہ موصوف کے لیے ہوتا ہے اور لفظ اللہ سوائے اللہ کے لیے ہر مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب امام نے فرمایا کہ اللہ نے کیونکہ مخلوق محتاج ہے اس معاملے میں, تو اللہ نے مخلوق کے لیے, اللہ محتاج نہیں مخلوق محتاج ہے, تو اللہ نے مخلوق کی محتاجی کو جانتے ہوئے اپنے نفس کے, اپنے نفس کے کچھ اسماء کو تعلیم کیا مخلوق کو, تاکہ ان اسماء کے ذریعے اللہ کی عبادت ہو. تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے جو اپنے نفس کا پہلا اسم رکھا وہ ہے علی العظیم. بے شک, سبحان اللہ. پہلا نفس کا جو اسم ہے اللہ کا نہیں, اللہ کے نفس کا, کیونکہ یہ مخلوق کی محتاجی ہے. اگر مخلوق کے پاس کوئی جیت نہ ہو, مثال کے طور پر ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں کعبے کی طرف, تو یہ سمت ہے نا. جی جی. اب اگر ہم پتھر یا گارے کی اینٹوں کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ کفر ہے. تو پتا چلا کہ یہ جو گار ہے یہ ایک سمت ہے. اس ہی طرح مخلوق کے لیے بھی کسی سمت کا, کسی تعین کا, کسی چیز کا ہونا ضروری تھا جس کے ذریعے خدا کی عبادت ہو. تو خدا نے ان مخلوق کے لیے یہ آسانی کی. یہ بڑا طویل باتیں ہیں اس کے اندر, لیکن میں مختصر اگر آپ کے ساتھ بات کروں تو یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں نے 99 نیم جو خدا کے کر دیے نا, تو اس حدیث میں امام نے فرمایا ایسا نہیں ہے. اگر اس طرح ہوگا تو ہر اسم اپنے ایک مسمہ کے ساتھ ہو جائے گا اور پھر 99 اللہ ہو جائیں گے, تو ایسا نہیں ہے. تو امام سے پوچھا گیا پھر کیا ہے, تو امام نے فرمایا قرآن میں جہاں اللہ کے اسماء اور صفات کا ذکر آیا ہے تو تفہیم اور تمثیل ہے. اسماء جو ہے تفہیم ہے اور صفات جو ہے وہ تمثیل ہے. اب یہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی کہ تفہیم اور تمثیل یہ 2 الگ چیزیں ہیں. تفہیم کا تعلق اسماء کے ساتھ ہے اور تمثیل کا تعلق جو ہے وہ صفات کے ساتھ ہے, کیونکہ مخلوق کے پاس جو 5 طاقتیں ہیں, ان 5 طاقتوں میں اللہ آتا ہی نہیں. تو اللہ نے تو اللہ نے انسان کے ساتھ جو عدل کیا ہے, اللہ نے اپنی معرفت کے لیے اپنی مسل اعلیٰ کو رکھا ہے. سبحان اللہ. تو یہ مسل اعلیٰ کے ذریعے اللہ کی معرفت اور اللہ کی عبادت ہوگی, ڈائریکٹ اللہ کی ہو سکتی ہی نہیں. تو امام نے فرمایا کہ جو لوگوں نے خدا کے بارے میں تصور کیا ہوا ہے نا, یہ لوگوں کی عقلوں کا بنایا ہوا اللہ ہے, حقیقی اللہ نہیں.
اور اس ہی کے ذیل میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اسم کی عبادت کی بغیر معنی کے اس نے کفر کیا، اور جس نے اسم کی عبادت اللہ کی، معنی کی عبادت اللہ کی اور دو کی عبادت کی تو اس نے شرک کیا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ جس نے معنی کی عبادت کی بغیر اسم کے، یہ عین توحید ہے۔ بے شک، تو اکثریت امام فرماتے ہیں کہ لوگ اسم کی عبادت کر رہے ہیں بغیر معنی کے، تو امام نے فرمایا یہ کفر اور شرک ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو حقیقی توحید کی معرفت ہے ہی نہیں، اور انہوں نے جتنی بھی، ہمیں تو قرآن میں یہودیوں کا ذکر مل رہا ہے نا کہ یہودی اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کو گواہ بنا کے یہودیوں سے زیادہ مسلمانوں کے عقائد ان سے برے ہیں۔ صحیح بات۔ انہوں نے اس سے زیادہ انسان کو، اللہ کو کرسی دی ہوئی ہے، کرسی پر بٹھایا ہوا ہے، جہنم میں اللہ کی ٹانگ رکھوا رہی ہے، ایک 16 سال کا جوان بنایا ہوا ہے، اس کا وہ کیا کہتے ہیں بوسکی کا سوٹ پہنایا ہوا ہے، قلعے کا کھوسا پہنایا ہوا ہے، خدا معاف کرے گنگرولے باندھ دیے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ تو یہودیوں کے عقیدے میں اور مسلمانوں کے عقیدے میں کیا ڈیفرنس رہ گئے؟ تو اللہ تو کہہ رہے جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں نا میں اس سے بلند ہوں۔ یہ تو قرآن کے وجہ سے یہ واضح قرآن کی آیت ہے۔ یہ جو تعریف بیان کرنے والے ہیں ان کی تعریف میں آتا ہی نہیں، میں اس سے بلند ہوں۔ تو یہ لوگوں کی بنائی ہوئی توحید ہے۔ بسم اللہ۔ البلاغہ میں خطبہ جو پہلے یہی ہے کہ وہ ہے کہ جو الفاظ میں نہیں آ سکتا، سماعتوں میں نہیں آ سکتا، وہی اگر میں نے بتایا نا آپ کو کہ اگر امام کی بات کو سمجھ لیا جاتا تو بہت ساری چیزوں کے جوابات مل جاتے۔ ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بڑا لطف آیا امیر علی رضا بھائی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ بڑی بڑی قیمتی باتیں آپ لے کے آئے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے اور مومنین اس سے فائدہ حاصل کرے اور ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو، دعا ہے خدا سے۔ تو اب ہمارا ٹائم بھی ہو گیا ہے امیر بھائی، تو اجازت لیتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام جو ہے کل ہمارا جو عصمت انبیاء کا پروگرام ہے جو ہم پچھلے کافی دنوں سے کر رہے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کی عصمت جو ہے قرآن سے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہم ثابت کر رہے ہیں کہ انبیاء کی عصمت کتنی ضروری ہے اور وہ معصوم کیوں ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ کل کا ہمارا جو پروگرام ہوگا اس ذیل میں ہوگا، اور پھر 2 دن یعنی کل کا اور پرسوں سیٹرڈے سنڈے 2 دن یہ ہوتا ہے، اور منڈے کو ہم پھر واپس آ جائیں گے اپنے دوسرے پروگرام کی طرف، انبیاء علیہ السلام کے معجزات جو ہیں ان کی طرف۔ تو پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو سلسلہ ہے، ایک بھائی ان کا پروگرام ہوگا ٹیوزڈے کو غالباً، ہمارے بلوچ ورسز بھائی ہیں ان کا، تو پروفیسر صاحب کے سامنے ان کے کچھ سوالات ہیں تو وہ سوالات رکھیں گے۔ تو اب تمام ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں، رضا بھائی آپ سے بھی، رضوی بھائی بہت بہت شکریہ، آپ کو سلامت رکھے، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، سے محفوظ رکھیں، جزاک اللہ۔ تو ناظرین آپ تمام کا بھی بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔